جی اسی سے متعلق پھر سپریشن آف پاورز کا بھی آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ٹرائکوٹومی آف پاورز کا. تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم سپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں تو، اور اس میں بالخصوص جب ہم فیڈرلزم کی بھی بات کرتے ہیں جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، تو ایک ہمارے سامنے یو ایس ماڈل ہے جس میں اسٹیٹ فیڈرل ہے اور جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ پریزیڈینشیل ہے. دوسری جانب ہمارے سامنے یو کے کا ماڈل ہے جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے لیکن وہاں اسٹیٹ فیڈرل نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی ریٹن ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں نہیں ہے، ہاں اسکیٹرڈ مختلف اسٹیچوٹس میں پایا جائے اور کنونشنز ہوں. تو جہاں فیڈرل سسٹم ہو اور وہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی ہو، وہاں پھر پارلیمنٹری سپریمیسی، یعنی اس کو کیسے بیلنس، ان دونوں کانسیپٹس کو کیسے اکٹھے لے جایا جا سکتا ہے. ان پرٹیکولر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاور آف جوڈیشل ریویو، کہ جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو تو کیا وہاں نیسیسریلی عدلیہ کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین کو کانسٹیٹیوشن کے ٹچ سٹون پر دیکھنے کا اختیار آ نہیں جاتا؟ دیکھیں، جہاں تک سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا تعلق ہے تو یہ بحث صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بین الاقوامی طور پہ یہ بحث چل رہی ہے. اور ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جہاں پہ انریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ تو آپ سپریمیسی آف یا ایبسولوٹ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشنس ہے وہاں پہ پھر دی sovereignty or supremacy of parliament becomes confined to certain limits of the constitution. یہ تو ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ عدلیہ کا جو رول ہے، ٹرائیکاٹمی کے اندر بالکل عدلیہ کا یہ رول اپنی جگہ موجود ہے کہ on the touchstone of Article 8 وہ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے اور دیکھیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے منافی تو نہیں ہیں اور آئین کی کھلم کھلی وائلیشن تو نہیں ہو رہی. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابہام وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام ادارے اپنے آئینی حدود سے تجاوز کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ڈومین میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس وقت جو ہے ایشوز رائز. جی سر، ایک